لہٰذا یہ منطق کسی طور پر کون کھلائے گا کون دے گا؟ یہ اللہ کھلائے گا، اللہ دے گا۔ ہم مدرسے میں جب جا رہے تھے تو ایک ہمارے صاحب فرمانے لگے کہ صاحب مولوی بن رہے ہیں، کھائیں گے کہاں سے؟ اب نہ اس وقت ہمیں آج کے حالات کا علم تھا اور نہ ہی انہیں اندازہ تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے جی کھائیں گے کہاں سے؟ مولوی بن رہے ہیں، چندوں پہ پلیں گے، فاتحہ کے کھانے کھائیں گے۔ اب سے 25-30 سال پہلے کا ماحول تو آپ کے ذہن میں ہے، اور بہرحال کچھ زیادہ بات کروں گا تو شاید اپنی طرف اشارے ہو جائیں۔ ہم نے کہا صاحب وہ اللہ نے کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کہنے لگے نہیں بات تو ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے، مگر پھر بھی کچھ سوچا تو ہوگا کیسے زندگی گزرے گی؟ بھائی تمہارے آگے بڑھ کر خاندان بنے گا اور معاملات بڑھیں گے، کیسے زندگی گزارو گے؟ ہم نے ایک اور آیت پڑھ کے سنا دی، کبھی حدیث سنائی، کبھی آیت سنائی، مگر وہ اپنی ہی بات پر اٹکے ہوئے تھے کہ آخر کیا ہوگا، کیسے کھاؤ گے؟ تو ہم نے مزاحن ان سے کہا کہ ہاں وہ ایک اسرائیل کا یہودی ہے، اس نے کہا ہے کہ $100 مہینے کے دوں گا۔ کہنے لگے اب ہوئی نا بات، یہ ہے مزاج۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ یعنی اگر کوئی شخص آگے بڑھ کے کہے کہ میں دوں گا تو یقین آ جاتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا تو یقین نہیں آتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل محمد۔ آپ میں سے، ہم میں سے شاید ہر ایک نے یہ تجربہ کیا ہو کہ کام بالکل بندگلی تک پہنچ جاتا ہے مگر اللہ کوئی رستہ بنا دیتا ہے۔ میری جانب سے توکل میں دیر ہوتی ہے، میری جانب سے توسل میں دیر ہوتی ہے، مگر اللہ کی جانب سے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوتی ہے۔ وہ ہمارے بدن کو بھی پال رہا ہے، مگر عزیزان گرامی یہ جتنا مشکل دکھائی دے رہا ہے یہی سب سے زیادہ آسان ہے۔